عزیز ساتھیو، آج آپ کا جو یہاں آنا ہوا ہے یہ تصوف کے باب سے ہے۔ تصوف ہمیں کیا دے گا؟ تصوف کس باب سے بات کرتا ہے؟ چند ہی منٹوں کے لیے میں آپ لوگوں کو کل اور آج، ہم کہتے ہیں کہ کل والے ایسے تھے، 80 سال پرانی بات، 100 سال 200، وہ کل ہے۔ آج میں سناتا ہوں کہ آج اور کل برابر ہے، لیکن کل والوں نے جو شرائط پورے کیے، آج اگر وہی شرط مرد یا عورت پوری کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی تصوف سے وہی رنگ دے گا جو کل والوں کو عطا ہوا ہے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند کے مشہور شیخ حضرت احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ میری پوری جماعت ذاکرین میں نمبر لینے والی ایک عورت ہے، وہ ٹانگ کی سرزمین سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ہمارے قاضی صاحبان جو ہیں، مولانا قاضی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ تھی۔ حضرت قاضی عبد الکریم صاحب، حضرت قاضی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3 شرطوں کو نبھایا۔ شرائط ہیں نا، پیری مریدی کے شرائط ہوتے ہیں۔ کیا شرائط؟ عقیدت کی تار ہو، محبت کی تار ہو، اطاعت کی تار ہو۔ جو مرید مرد یا عورت، امیر یا غریب، عالم یا بے علم، جس طبقے سے بھی سالک کا تعلق ہو، وہ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس پہ صبح سے میرے دل میں ایک بات تھی آپ حضرات کو سنانے کے لیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کسے کہتے ہیں؟ یہ آج کا نہیں، کل کا بھی ہے۔ اپنے آپ کو بالکل سب سے کٹوا کر اپنے شیخ ہی کے رکھو، یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تورات کے اوراق ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں، حضرت عمر بھی فکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں ورق ہے تورات کی، اور اس میں مشغول ہے، پڑھ رہا ہے۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ان کی فکر علیحدہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو متغیر ہو رہا ہے، ناراضگی کے آثار آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے عمر، تجھے اپنی ماں روئے، تو نہیں دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو؟ تو جب دیکھا کہ واقعی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار ہیں، پھر فرمایا، اے میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کٹ گیا، اوراق پڑھنا چھوڑ دیا۔ سبق ملتا ہے نا، میں جو عرض کر رہا ہوں مجھے حضرات نے یہی پڑھ کر سنایا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ سبق ہے۔ ہمارے حضرت مکی صاحب فرمایا کرتے تھے، خانقاہ میں جانا کام کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ چیز ہمیں ہاتھ آ جائے جس چیز کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر
وہ زمانہ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کا زمانہ، پھر حضرت لاہوری کا زمانہ، اور آج میرے جیب میں میسج پڑا ہوا ہے اسی عورت کا، وہ بھی عورت ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس کو بھی چرہ کار نہ ہوتی سوائے اس کے کہ میری اطاعت کرتا، قرآن کی اطاعت کرتا۔ تو جو مرید ہوتا ہے، جس کا مرید ہوتا ہے، اس کی ہدایت اسی کی پیروی میں اللہ نے رکھی ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حضرت قاضی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے جب وہ شرط پوری کر دی جو ایک سالک کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ وہ پورا کروایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبارک نام کی نور کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے مکی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک کا مطالبہ ہے کہ آپ قلب سلیم لے کر لاؤ۔ قلب سلیم، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک قلب سقیم ہے، ایک بیمار دل اور ایک درست دل۔ تو حضرت قاضی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی ماں نے لکھ کر حال دے دیا حضرت لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یا حضرت، اب تو مجھے کھانے اور پینے سے حیا آ رہی ہے، میں نہ کھا سکتی ہوں نہ پی سکتی ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں پاخانہ جب کھاؤں گی پیوں گی تو مجھے حاجت ہوگی واش روم جانے کی، اور میرا ذرہ ذرہ ہڈی ماس بال چمڑا اللہ اللہ کر رہا، تو مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں واش روم چلی جاؤں۔ اس وجہ سے کئی دنوں سے میں نے کھانا ترک کیا ہوا ہے۔ یہ وہ کل ہے جو ملا ہوا ہے، رب کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آج 9 بجے میسج آئی، کل جو یہاں پر ہمارے مہمان تھے پروفیسر غلام محمد صاحب، یہ جن کے مرید تھے، جن کی توسل سے یہاں پر آئے ہوئے تھے، حاجی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد والے، ان کے ایک دوسرے شاگرد ہیں ڈیرہ غازی خان کے بھائی لیاقت علی صاحب، اس سے ایک عورت مربوط ہے، سالکہ ہے، اس نے اپنا خط بھیجا بھائی لیاقت علی صاحب کو۔ کیا لکھتی ہے، عورت ہے، پیارے ابو جان، آپ کے درجے بلند اللہ بلند فرمائے، اونچی نعمت اونچی ولایت سے اللہ نوازے، عمر خضر عطا فرمائے۔ فجر کے مراقبے میں دیکھا کہ بازار عالم ہے، بازار عالم ہے، عالم کی بازار لگی ہوئی ہے، جہاں بہت رش اور شور ہے، سب لوگ اپنے دل اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں، اور وہاں دلوں کی بولی لگ رہی ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ تو دلوں کی بولی لگے گی نا، جس کی دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی رب کی، اس کی اتنی اونچی بولی لگے گی۔ اللہ مجھے بھی دے کامل محبت، اللہ آپ کو بھی دے دے۔ ایک بازار ہے، وہاں پر دلوں کی بولی لگ رہی ہے۔ جب میری دل کی باری آئی تو بولی لگانے والے نے جو اونچی جگہ بیٹھا تھا میرے دل کو دیکھ کر کہا، اسے واپس لے جاؤ، اس کی بولی یہاں نہیں لگ سکتی، نہ یہ بک سکتا ہے، نہ کوئی اس کے دام دے سکتا ہے، اسے آسمان والے نے خرید لیا ہے، اسے آسمان والے نے خرید لیا ہے۔ یہ قلب سلیم ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اللہ آپ کو بھی عطا کر۔ عورت ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ ابو جان آپ پاس کھڑے تھے، آپ پاس کھڑے، یعنی جو بولی لگانے والا آدمی تھا اس کے ساتھ اس کے مرشد کھڑے ہیں۔ ابو جان آپ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، آپ نے کہا میں جانتا تھا یہ بک نہیں سکتا، آپ نے جو محنت کی ہے یہ بک نہیں سکتا۔ آپ نے
مرشد سے کہتی ہے آپ نے وہ دل آسمان کی طرف بلند کر دیا، آسمان سے سنہری مہر قلب سلیم کے دل پر لگائی گئی اور آسمان سے آواز آئی درست کہا، ہم ہی اس کے خریدار ہیں، کوئی زیرو نہیں جانتی اس کے دام کیا ہے، بے شک ہم خوب دام دینے والے ہیں، ہم خوب دام دینے والے ہیں۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کے دیہڑی اور مزدوری کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں کراچی سے، اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے۔ آپ سب سے درخواست ہے، ان کی ایک چھوٹی سی بھتیجی ہے، پوتی ہے، وہ شدید بیمار ہے، آتی مجھے کہا پیر صاحب جتنے دن آپ رکھیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، میرا ارادہ تھا ڈی خان لکی دائیں بائیں حضرت کو دورہ کرواؤں گا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ ہماری مسجد کی جو بنیادیں ہیں، تہ خانے کی بنیادیں، پلر جو لگ رہے تھے، وہ آخری مشرقی پلر یہ ہمارے بھائی جاوید الرحمان صاحب نے لگائی ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ والا پلر ہے راستے والا، یہ ان کے ساتھ محمد سعید صاحب تھے، وہ مدینہ منورہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس نے مجھے 300 روپے دیے تھے علیحدہ، اس نے کہا پیر صاحب یہ 300 روپے لگانا نہیں ہے، یہ بالکل 100% حلال کا مال ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی مسجد بن جائے گی، اس کو لگاؤ نہیں، اپنے پاس رکھو۔ دنیا حیران ہے، سب حیران ہے، وہ حلال کی 300 روپے کی برکت آج دیکھو الحمدللہ، اللہ مزید فزید۔ خیر، یہ ہمارے محسن مربی، ہمارے دوست، انہوں نے حضرت عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نور کو پورے ملک میں پھیلایا۔ یہ کراچی کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں، یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہیں بڑے، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے محنت کی پورے سرحد میں، جہاں کہیں بھی حضرت آئے، پورے پنجاب میں کہیں بھی حضرت گئے، اور پورے بلوچستان میں جہاں کہیں بھی حضرت کے خلفاء ہیں، حضرت کی خانقاہیں ہیں، حضرت کے مساجد ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی جاوید الرحمان صاحب کو سبب بنائے۔ کام تو رب کرتا ہے، اللہ پاک ان کو مزید نوازے۔ تو یہ بھی ہمارے محسن ہیں، اللہ ان کے دل کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اب انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے سامنے بات رکھے گا، اللہ پاک ان کی بھی بہترین تربیت فرما دے، آپ کی بھی۔ میں آپ سے ایک درخواست رکھتا ہوں، ایک درخواست، دیکھو توبے کا دروازہ کھلا ہے، میں بھی مرید ہوں، آپ بھی اپنے اپنے شیوخ کی مرید ہیں۔ آج اس میسج سے پہلے دوسرا میسج آیا۔ کیا میسج آیا؟ کہ تہجد 4:30 بجے، آج رات وہ ساتھی ادھر سویا ہوا تھا، آج رات 4:30 بجے میں نے دیکھا کہ عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو بیعت کرا رہے ہیں۔ آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ آتے؟ حضرت کے خلفاء جو آئے ہیں، حضرت کی مرید جو آئے ہیں، تو اس سے حضرت کی روح کو جلا ملتی ہے، خوشی ملتی ہے کہ حضرت آئے ہوئے تھے، اور ایک ساتھی نے اعلان کیا کہ اہل شہر، اہل ٹانگ وہ بیعت کر لیں، اور ایک دوسرے علاقے کا نام لیا کہ اہل شہر کے ذمہ دار احباب بیعت کر لیں، اور ایک دوسرے شہر کا نام لیا، مردان کا نام لیا کہ اہل مردان بیعت نہ کریں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ دل میں، اس کو میں نے کچھ نہیں کہا، دل میں میں نے کہا کہ یہ سبق دیا جا رہا ہے مجھے کہ اہل شہر اپنے وعدے کو نہیں نبھا سکے، انہوں نے اپنے اذکار میں، اپنی محبتوں میں کمی رکھی ہے، وہ اپنے بیعت کی تجدید کر لیں۔ ہاں، مردان والوں کو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جیسے وعدہ کیا تھا ویسے نبھا رہے ہیں، تو بیعت کی ضرورت نہیں تجدید کی۔
میرے دوستو زندگی مٹنے والی ہے، مٹ جائے گی۔ کون باقی رہیں گے؟ جنہوں نے اندر کی دنیا کو اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دیا۔ تو جو وقف ہو گئے اللہ اس کو لے لے گا۔ اب جس کو اللہ نے نہیں لیا اس کو کیا کرے گا؟ کوئی اس کو دکھ پہنچا سکتا ہے؟ کوئی اس کو تاوان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کل بھی تشریف لائیں، حضرات انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، اور جو ذکر جس نے بھی شیخ سے ذکر لیا ہے اس سے 3 تاروں کو مضبوطی سے جوڑ لو، عقیدت کی تار کو، محبت کی تار کو، اور اطاعت کی تار کو۔ اللہ تبارک و تعالی سب مستورات کو جو آئے ہوئے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یا ہمارے خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں، سب کے آنے کو اللہ قبول فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی دیر اور دور سے جو بھی آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ میں محترم جاوید الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور بالتفصیل اپنی بات رکھیں۔ اجتماعات میں نماز اپنے وقت سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اس کی فکر نہ کریں۔